میرے بھائیو، عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھ کے جاؤ. آج عقیدے کا ایک مسئلہ سمجھ لو. یہ جو جن، انسان، گائے، بھینس، بکری، درخت، پودے، چاند، ستارے، زمین، آسمان، جتنی اللہ کی مخلوقات ہے نا، جتنی، اور سمجھاتا بھی ویسے ہوں جیسے روایات کے اندر آتا ہے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا، سمجھنا چاہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو اونگ بھی کیوں نہیں آتی. سمجھنا چاہتا ہے، جی سمجھنا چاہتا ہوں. یہ دو برتن پکڑ کے کھڑا ہو جا، عام فہم زبان میں دو بوتلیں پکڑ لے، دو گلاس پکڑ لے، دو جگ پکڑ لے، کھڑا ہو جا. موسیٰ کھڑے ہو گئے. ایک لمحہ ایسا آیا، اونگ آئی، ہاتھ سے دونوں برتن گر گئے. اللہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہا ہے آیت الکرسی میں؟ اس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی. وجہ یہ زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کو کیا سمجھا ہم نے؟ انسان ہی نہیں، چرند پرند، یہ ستارے، یہ فضا، یہ آسمان، یہ پھل، یہ پودے، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر اللہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بھی ان سے غافل ہو جائے، ساری مخلوق تباہ ہو جائے. کیوں؟ اللہ کی نظر رحمت، اللہ کی توجہ، اللہ کی اس قدرت کی وجہ سے ساری مخلوقات قائم ہیں. ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ اللہ ان سے غافل ہو جائے، زمین آسمان آپس میں مل جائیں، سورج چاند ستارے گر جائیں، جتنی مخلوقات ہیں، میں اور آپ، ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ اللہ ہمارے اوپر سے توجہ ہٹا دے، سانس دوسرا نہیں آ سکتا. سانس، پھر یہ سمجھتے ہیں اللہ غافل ہے. ان کا عقیدہ پتہ کیا ہو گیا ہوا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ نے ایک مرتبہ دنیا بنا دی تھی، اس کے بعد معاذ اللہ کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو درست کر رہا ہے. ایک پتا کسی درخت کا ایسا نہیں ہے جس کی رنگت کا، جس کی تعداد کا، جس کی اول آخر کا، جس کے گرنے کے مقام کا، جس کے سیکنڈ کا، کہ یہ اس وقت اس لمحے میں اللہ ہی کے حکم سے گرتا ہے. کہ ایک پتا بھی اور وائرس اپنی مرضی سے گھوم پھر رہا ہے. وائرس جس کو مرضی لگ سکتا ہے. معاذ اللہ کی قسم، سارے جمع ہو جائیں، تم اپنے گھروں میں ٹک لو. یہ شیطان کا وسوسہ ہے ہماری نظر میں. گھروں کے اندر نہیں آئے گا، کس نے کہا نہیں آئے گا؟ اگر یہ بیماری وبا نہ ہوتی، اگر انسان سے انسان کی ٹرانسمیشن ہوتی تو یہ پھیلتی نہ. اس بیماری سے ایک رب بچا سکتا ہے، وہ بھی کیسے؟ جیسے قرآن پاک میں کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. ایک ہی طریقہ ہے، جب وبا آ جائے اللہ کی بارگاہ میں آ کے رونا شروع کر دو، گڑگڑانا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ عذاب کو بھی ٹالے گا. حضرت عمر نے کہا تھا، حضرت عمر نے کہہ دیا تھا، اور یہ رسول اللہ کے دور کا بھی واقعہ ہے. حنین کے موقع میں کثرت کی وجہ سے صحابہ کے دل میں خیال آیا شاید کثرت کی وجہ سے آج ہم جنگ جیت جائیں گے. کثرت کی وجہ سے جنگیں بھی نہیں جیتی جاتی، کثرت کی وجہ سے انسان فاتح نہیں ہوتا. اللہ کی قسم اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا تمہاری فتح تمہاری کثرت کی وجہ سے نہیں ہوگی، اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوگی. اگر کثرت کی وجہ سے فتوحات ہوتی، غالبانہ ہوتا، آج دنیا کے اندر مسلمان تعداد میں سب سے زیادہ ہو گئے ہیں. کہاں پہ تعداد کی کیا حیثیت ہے؟ ایمان نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے. تعداد، حضرت عمر کہتے ہیں جس طرح مادی سبب ہوتا ہے نا، مادی سبب، یہ بھی بات یاد رکھیے. فلسفہ یہ جی توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا مطلب ہوتا ہے. کینسر کی ایک گولی ہے، کینسر کا ایک انجیکشن ہے، کسی بندے کی پہنچ میں ہے، کسی بندے کی پہنچ میں نہیں ہے. دنیا میں علاج موجود ہونے کے باوجود چند دوائیاں انسان کی پہنچ میں ہوتی ہیں، چند نہیں ہوتی. مثلا بازار سے شارٹ ہو گئی، پہنچ میں نہیں. مثلا مہنگی ہے، انسان کی پہنچ میں نہیں. لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کی پہنچ میں. اور حضرت عمر نے اسی لیے کہا تھا جس طرح مادی اسباب ہے نا، مادی، یہ دعا بھی ان اسباب میں سب سے آگے ہے. کیونکہ نبی کی حدیث ہے
تقدیر کے آگے بھی گزر جانے والی چیز اگر کوئی ہے تو دعا ہے. پھیلائیے آج, تقدیر ٹال دینے والی چیز کون سی ہے؟ دعا ہے. حضرت عمر اپنے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ دعا پہلے کیا کرو لشکر. نبی کریم کا بھی یہ طریقہ کار ہے. اگر عدد, تعداد اور صرف یہ چیزیں مادی اسباب بتائیے کتنے کینسر کے مریض ہیں جو گولیاں اور مادی اسباب کے بغیر. یہ جو روحانی دعا کا سبب ہے نا, یہ بھی مادی اسباب میں سے ہے. جیسے دانے کو زمین میں ڈالو, پانی دو, پودے کا نکلنا تقدیر میں لکھا ہے, اسی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو, مصیبت کا ٹلنا یہ بھی تقدیر میں ہے, یہ بھی اسباب میں سے ہے. حضرت عمر نے یہ کہا تھا, میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں, میں یہ دیکھتا ہوں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ نہیں. اگر اللہ دعا کی توفیق دے گا تو ضروری ہے اس کو قبول بھی کرے. قتیبہ بن مسلم جنگ کے لیے کھڑے ہیں. کتنی تعداد ہے؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ. اتنے بڑے لشکر ہوا کرتے تھے. 1 لاکھ. جنگ شروع کیوں نہیں کرتے؟ محمد بن واسع کی تلاش ہے. محمد بن واسع کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایسے پاسلار حکم کیجئے, یہ چٹکی پر مٹھی پر سپاہی ہیں, ان کو روند کے رکھ دیں گے. رکو, ٹھہرو, محمد بن واسع کو لے کے آؤ. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ فتح دے دے. اور محمد بن واسع ایسا ولی اللہ, قتیبہ بن مسلم کے سپاہی گئے, وہ پہلے ہی اللہ کی طرف انگلی اٹھا کے کھڑے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اللہ قتیبہ کے اس لشکر کو فتح دے دیں, اللہ قتیبہ کے اس لشکر کو فتح دے دیں. قتیبہ کو خبر ملی محمد بن واسع تو پہلے ہی انگلی اٹھا کے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں. تو قتیبہ بن مسلم نے عربی زبان کا وہ مشہور شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ کی قسم محمد بن واسع کی اٹھی ہوئی ایک انگلی مجھے ان 1 لاکھ جری سپاہیوں اور 1 لاکھ ننگی تلواروں سے زیادہ محبوب ہے. آپ اٹھاتے ہی نہیں اللہ کی طرف ہاتھ. آپ کو کفر اور الحاد نے یہ سبق سکھلا دیا, گھروں میں چھپ جاؤ گے تو وائرس نہیں لگے گا. اور بھائیو, اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ. اللہ کی قسم, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. وہ رب جس کی 1 لمحے کی نظر عنایت بندوں سے ختم ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی بندہ زندہ نہ رہے. آپ کو کس نے دھوکے میں ڈال دی؟ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا.